آج ہم بات کریں گے ایمان کے حوالے سے۔ ایمان کے لفظی معنی یقین اور اعتماد کے ہیں، یعنی ایک ایسا یقین جو صرف زبان پہ نہ ہو بلکہ انسان کے دل میں جاگزین ہو جائے، اس طرح سے کہ کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے، اور اس قدر یقین کہ وہ یقین عمل سے ظاہر ہونے لگے، مترشح ہونے لگے۔ اگرچہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ داخلی معاملہ ہے، اندرونی معاملہ ہے، دل کا معاملہ ہے، لیکن اس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، اور ایمان کے درجات بھی ہوتے ہیں۔ ایمان لانے والوں میں بعض کاملین ہوتے ہیں اور بعض ناقصین ہوتے ہیں، یعنی بعض کا ایمان بہت کامل قوی ہوتا ہے اور بعض کا ضعیف ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہمیں دنیاوی امور میں فکر رہتی ہے کہ ہماری معیشت، یعنی ذاتی طور پہ فیملی کی معیشت، وہ مستحکم ہو، تعلیم اچھی ہو، رہنے بسنے کا طریقہ، باقی تمام چیزیں اچھی ہوں، اسی طرح ہمیں ایمان اور یقین کے بارے میں بھی فکر مند رہنا چاہیے، اپنے بھی اور اپنے پیاروں کے بھی، کہ ان کا بھی ایمان اور یقین مستحکم ہو اور ہمارا بھی ایمان اور یقین مستحکم ہو۔ اور جو شخص واقعتاً اپنے ایمان پہ کام کر لیتا ہے اور اس کو اس لیول پہ لے آتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم سے ریکوائرڈ ہے، تو پھر وہ اس آیت کی تفسیر بن جاتا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو پھر اس کی زندگی کیا رخ اختیار کرتی ہے کہ وہ جو کام بھی کرتا ہے اس کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے، وہ اللہ کی خاطر کرتا ہے، اور یہی دراصل اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا حسین ترین، لذیذ ترین ثمر ہوتا ہے، کہ ایمان کی وجہ سے اس کی جو ڈائریکشن ہے اور اس کے کام کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ترین اور درست ترین ہو جاتی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے ایمان کی، یقین کی، کہ کچھ چیزیں ایمان کی شرائط میں سے ہیں اور ان کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں ہوتا، اور اگر ان کو بڑھا لیا جائے تو ایمان قوی ہو جاتا ہے، جن میں سے اہم ترین چیز وہ ہے قرآن۔ اور ایمان والے کے ایمان کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ پھر وہ قرآن پاک کا حق ادا کرنے والا بن جاتا ہے، وہ دن کی گھڑیوں میں، وہ رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کر کے اس بحر ذخار سے مستفید ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ دنیا کے امتحان میں سے پاس ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے یہ کتاب ہی دراصل سیلیبس ہے، جو عزت و شرف والی، عظمت و فضیلت والی، خیر و برکت والی، ہدایت اور حکمت سے لبریز، شک و شبہ سے بالا تر، حق و باطل میں تمیز کرنے والی، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لانے والی، اور ہماری دنیا اور آخرت کو منور کرنے والی، جنت میں لے جانے والی، جہنم سے بچانے والی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی نعمت عظمیٰ ہے، کہ جسے جتنا زیادہ میں حاصل کر لوں اتنا ہی زیادہ میرا فائدہ ہے۔ اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 121 ہے، کہ جس میں ایمان کے لیے لازم شرط قرار دیا گیا کس چیز کو؟ تلاوت قرآن کو، کہ وہ لازم ہے، وہ ضروری ہے ہمارے ایمان کے
اظہار کے لیے یا ایمان کی ویلیڈیٹی کے لیے؟ تو آئیے تلاوت کرتے ہیں اس آیت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فأولئک هم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یہی لوگ دراصل اس پر ایمان لانے والے ہیں، اور جو اس سے انکار کرتے ہیں یا اس کی ناشکری کرتے ہیں وہی دراصل نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کرائٹیریا بتا دیا ہے ایمان کا، کہ جس کے اندر اس بات کا یقین ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے اس میں، تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اس سے عدم التفات اختیار کریں، اس سے بے اعتنائی کریں، اسے پڑھنے کی طرف مائل ہی نہ ہوں، یا ان کی طبیعت اس پہ غور و فکر کرنا ہی نہ چاہے۔ How is it possible? It is impossible۔ تو جو شخص بھی دعوی ایمان تو کرتا ہے لیکن پھر قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے بارے میں نہ سوچتا ہے، نہ کوشش کرتا ہے، نہ اسے ادا کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں پھر اس کا ایمان ویلڈ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے دعوی ایمان، ایک ہے حقیقت ایمان۔ دعوی ایمان اپنی جگہ ہے، لیکن حقیقی مومن وہی ہے اس کتاب اللہ کی روح سے، اس آیت کی روح سے، کہ جو دراصل تلاوت کا حق ادا کرنے کی اپنی بھرپور سی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر کام کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ We have to pay the price۔ For example، اگر آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اگر آپ نہیں بھی پکاتے پھر بھی آپ کو نوالا توڑ کے منہ میں لانا پڑے گا، تبھی آپ کی بھوک مٹے گی۔ لیکن اگر آپ بیٹھے رہیں اور یہ سوچیں کہ خود بخود ہی میری بھوک مٹ جائے، یا کوئی اور آئے اور نوالا میرے منہ میں ڈال دے، تو شاید یہ ممکن نہ ہو سکے۔ کوشش شرط ہے، لازم ہے، اور پھر یہ راستہ ایسا راستہ ہے کہ جس پہ چلنے والا صرف اور صرف کامیابی ہی پاتا ہے، اور وہ کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی نعمتیں اسے عطا کی جاتی ہیں۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے شخص پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت فرماتے ہیں، فرشتے اس کے گرد احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک اس کا ذکر بلکہ ذکر خیر فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ تو اس وقت ہم اپنی نیت کو چیک کرتے ہوئے یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب نعمتیں ہمارے لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری سے کہا تھا، حدیث کا ایک حصہ میں آپ کو سناؤں گی، حدیث لمبی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن کرتا رہے، کیونکہ وہ تیرے لیے آسمان پہ راحت
اور زمین پہ ذکر خیر کا باعث ہے۔ تو تلاوت قرآن کرنا بذات خود انسان کو بہت ساری نعمتوں سے مستفید کرتا ہے، جو کہ صرف اس دنیا تک محدود نہیں بلکہ ان نعمتوں کا دائرہ کار یہاں بھی ہے اور پھر اس اگلی دنیا میں بھی، جس سے ہم ابھی ناواقف ہیں۔ جائیں گے، دیکھیں گے تو تب اصل حقیقت کھلے گی۔ یہاں پہ ہمیں ایمان ہے، یقین ہے، اور یہ ایمان اور یقین بھی تبھی مل سکتا ہے جب کہ ہم تلاوت کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ حضرت عاصم بن کلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے مسجد میں لوگوں کو قرآن پڑھانے کی ان کی آوازیں سنی تو فرمایا انہیں مبارک ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن، عبداللہ بن مسعود، یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، بس جو اس دسترخوان میں شامل ہو گیا اسے امن نصیب ہو گیا۔ تو بڑی رحمتیں، بڑی برکتیں ہیں جو بھی شخص اس کی طرف آتا ہے۔ حضرت مقیس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں نور حکمت اور علم کے سرچشمے ہیں، تاکہ اس کتاب کی بدولت اللہ تعالیٰ اندھی آنکھوں اور بند دلوں کو کھول دے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں نور بصیرت پالیں تو اس کے لیے بھی حل قرآن کی تلاوت ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کھل جائیں، جو ہم دعا بھی کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کھل جائیں تو اس کے لیے بھی حل تلاوت قرآن ہے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش ہے۔ ابو امامہ دارمی میں یہ روایت آتی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کو پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو، اور یہ لٹکے ہوئے مصاحف تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالیں۔ لٹکے ہوئے مصاحف سے مراد ہے وہ آسمانی کتب جو قرآن سے پہلے آئیں اور ان میں تحریف کر دی گئی۔ فرمایا یہ تمہیں کسی دھوکے میں نہ رکھیں، بس بے شک، بہت اہم بات ہے، غور سے سنیے، آپ نے فرمایا، دنیا کے سب سے سچی ہستی نے فرمایا، بے شک اللہ اس دل کو ہرگز عذاب نہیں دے گا جس نے قرآن کو سمجھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ تلاوت جو ہے نا، اس کو میں اگر بتاؤں تو 3 طرح سے ہے۔ ایک ہے تلاوت لفظی، تلا یتلو، کس سے ہے؟ تلا یتلو سے پڑھنا، یعنی تجوید کے ساتھ، رموز و اوقاف انسان کو معلوم ہو، انسان زیر زبر درست پڑھے، قواعد کا اس کو پتہ ہو، اور پھر اس طرح سے ادا کرنے کی کوشش کرے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، پڑھ کے بتایا، سکھایا، آپ کی ہر چیز محفوظ ہے۔ دوسری ہے تلاوت مانوی، تلا یتلو تلون، فالو اپ کرنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، مینس کہ اس کو سمجھنا اور پھر اس کو فالو کر لینا۔ تو یاد رکھیں روح کی غذا قرآن ہے، اس سے کے پیچھے چلنے سے مراد یہ ہے کہ اسے زندگی کے معمولات میں شامل کیا جائے۔ ایک تو یہ کہ یہ ہماری ڈیلی روٹین میں ہو، اور پھر یہ کہ اس کے مطابق ہماری ڈیلی روٹین جو ہے وہ مرتب ہو، اور اس کے مطابق ہم جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنا شروع کریں، اس کے پیچھے چلیں، اس کو اپنا امام بنائیں، اس کو اپنا ہادی بنائیں، اس کو اپنا راہبر بنائیں۔ اور تیسری ہے تلاوت حکمی۔ تلاوت حکمی کیا ہے کہ جو احکامات اس میں دیے گئے ہیں ان احکامات پہ عمل پیرا ہویا جائے، اور وہ زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق ہیں، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، گھریلو بھی، باہر بھی، سیاسی بھی، معیشت بھی، یعنی ہر طرح سے اس میں گائیڈ لائن موجود ہے۔ تو جب انسان یہ گائیڈ لائن لے لیتا ہے تو پھر اس کا طرز عمل اور طرح کا ہو جاتا ہے، کیونکہ کہا گیا کہ کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن
ان پہ لعنت کرتا ہے. یعنی بظاہر وہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں تو لازم ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے، وہ تو ملیں گی ملیں گی، لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں رہا، اس کے مطابق عمل نہیں کر رہا. مثلاً سود کی آیت اس نے پڑھی کہ سود لینے والا دینے والا وہ ایسے ہیں گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ برسر پیکار ہیں ہتھیار لے کر، اور پھر اگر وہ سود کے حوالے سے کسی نہ کسی طرح اس سود کا حصہ بنتا ہے تو کیا قرآن اس پہ لعنت نہیں کر رہا؟ کر رہا ہے. تو جو اپنا پورا رخ اس کی طرف کر لے، اس کو اپنا ہادی بنا لے، اس کو اپنا امام بنا لے، وہی لوگ دراصل اس پر ایمان لانے والے ہیں. اور اس ایمان کو وہ پہنچیں گے کب؟ جب اس کی تلاوت لفظی، تلاوت معنوی، تلاوت حکمی کا حق ادا کریں گے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس شخص کا قرآن پہ کوئی ایمان ہی نہیں ہے کہ جو اس کی حرام کردہ کو اپنے اوپر حلال ٹھہرا لیتا ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ آپ دیکھیں کہ ہماری تو جو لینگویج ہے وہ بھی عربی نہیں ہے. جن کی لینگویج عربی تھی انہوں نے بھی سال ہا سال لگائے اس کو سمجھنے کے لیے. وہ دن رات اللہ کے رسول کے گرد ایسے گھومتے تھے جیسے پروان شمع کے گرد، اور ایسے لیتے تھے قرآن کو، ایسے لیتے تھے قرآن کے بیان کو، قرآن کی سمجھ کو، آپ کی نصیحتوں کو، جیسے کوئی خزانہ لٹ رہا ہو. اسے خزانے کی طرح لیتے تھے اور اسے اپنے لیے بہت ویلیویبل سمجھتے تھے. تو بات یہ ہے کہ قرآن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کی تلاوت لفظی کے ساتھ ساتھ تلاوت معنوی اور تلاوت حکمی اس کو بھی سمجھتا ہو، جانتا ہو، اور پھر اس پہ عمل پیرا ہوتا. اور تلاوت کا حق کیا ہے؟ کیا کیا آتا ہے حق تلاوت ہی میں؟ کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان نیک نیتی کے ساتھ اس کو اپنے لیے ہدایت سمجھ کے پڑھے، اسے اپنے دل پہ لے، توجہ سے پڑھے، اور اس کی نیت میں یہ ہو کہ میں نے جو یہ حکم مجھے دے رہا ہے سب سے پہلے یہ مجھ سے مخاطب ہے، میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. اور پھر آن دی ہول کتاب کو لے، فل جو بھی احکامات ہیں. یہ نہیں کہ پک اینڈ چوز کرنے لگے کہ جو دل چاہا، جو آسان لگا اس پہ عمل کر لیا اور جو مشکل لگا اس کو چھوڑ دیا. نہیں. پھر یہ ہے کہ جس لہجے میں نازل ہوا اس میں پڑھنا، ان مخارج کے ساتھ، اس کے اوقاف کو سمجھنا کہ وقف کہاں پہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ اس کی درست معنی لینا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قرآن کی تفسیر کر کے بتائی ہے. تو وہ معنی لینا جو رسول کے قول سے، فعل سے ثابت ہیں، آپ کے عمل سے ثابت ہے. پھر اس کے حلال کو اپنے اوپر حلال کرنا، اس کے حرام کو اپنے اوپر حرام کر لینا، اس کے محکمات پہ عمل پیرا ہونا اور اس کی متشابہات پہ ایمان لانا، اس کی ہر بات کا اتباع کرنے کی پوری ایفرٹ کرنا، اور اس کو دل سے پڑھنا، اس کو سمجھ کے پڑھنا، اس کو ڈوب کے پڑھنا. اور پھر جب بندہ ڈوب کے پڑھتا ہے تو کیا افیکٹ آتا ہے کہ جب جنت کا ذکر آئے تو جنت کا سوال کرنا، اور جب جہنم کا ذکر آئے تو جہنم سے پناہ مانگنا. یہی دراصل تلاوت کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا تو یہ ہے کہ ہمیں تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان ویلڈ ہو تو پھر ہمیں اس کے لیے آج اپنے ساتھ ایک عزم مصمم کرنا ہوگا، ایک عہد کرنا ہوگا کہ ہم اس کی تلاوت لفظی، تلاوت معنوی، تلاوت حکمی، تینوں طرح سے اس کے لیے اپنی ایفرٹ، اپنی کوشش، اپنی پلاننگ رکھیں کہ ہم اس کو سیکھیں گے، ہم اس کو جانیں گے، ہم اس کے ساتھ اپنا ایک تعلق بنائیں گے. وہ تعلق جو دل کا تعلق ہے، وہ تعلق جو ایک محبوب دوست کے ساتھ انسان کا ہوتا ہے کہ انسان خوشی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنی مرضی سے اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور پھر اس کو فالو اپ کرتا ہے. تو یہی وہ
طریقہ ہے، اور یہی وہ دراصل ریکوائرمنٹ ہے جو کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو کوئی اس کا انکار کرتے یا جو کوئی اس کی ناشکری کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں کسی بھی چیز کے بارے میں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ ہمارے لیے خسارے کا باعث ہوگی، وہ ہمارے لیے مشکل کا باعث ہوگی، اس سے ہمیں نقصان ملے گا، تو ہم اس سے بچتے ہیں، نہ صرف خود بچتے ہیں بلکہ اپنے پیاروں کو بھی بچاتے ہیں۔ تو پھر یہاں پہ ہم نے بچنا ہے قرآن کی ناشکری سے اور قرآن کے انکار سے۔ یعنی فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جو کوئی اس کو نہ مانے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یا بظاہر الفاظ کو تو مان لے لیکن عمل اس کے مطابق نہ کرے، خالی خولی دعویٰ کرے اور پھر اس کے بعد اس کا عمل اس کے مطابق کچھ نہ ہو، تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں آنا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں۔ تو کون پائے گا خسارہ؟ کہ جو اس کتاب کا صحیح معنوں میں حق نہیں دیتا۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو سچ مانا جائے اور اس کو حق تسلیم کیا جائے، کیونکہ جو حق ہم تسلیم کرتے ہیں پھر اس کے مطابق ہمارا عمل بھی ہوتا ہے۔ تو ناشکری کیا ہے قرآن کی؟ اس پہ شک کرنا، اسے اہمیت نہ دینا، اسے چھوڑ کے کسی اور کتاب کو، کسی اور چیز کو امپورٹنس دینا۔ اور اس کا حق کیا ہے کہ ہم نہ صرف اس پہ پورا اعتماد اور یقین رکھتے ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا اور یہ نور ہدایت ہے، پھر اس کی تلاوت کی بھی پوری اصلاح کی کوشش کریں، اس کی سمجھ اپنے اندر ڈیولپ کریں، اس پہ عمل کریں، اور پھر اس قدر ہم اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں کہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہم اس کا پیغام پہنچانے والے بن جائیں۔ اس کا انکار یہ بھی ہے کہ ہم اس سے وہ کام نہ لیں کہ جس کام کے لیے یہ آیا ہے۔ اس کا انکار یہ بھی ہے کہ ہم اس کے احکامات کا انکار کر دیں، چاہے زبانی طور پہ کریں یا عملی طور پہ۔ تو اس کے لیے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو کوئی رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، اس کو امپورٹنس نہیں دیتا، تو ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، قریبی ساتھی، اس کو ساری آس پاس دائیں بائیں آگے پیچھے اس کے سر پہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو وہ اس کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور پھر ساتھ ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں، یعنی ان کا حال وہ شیطان ایسا کر دیتے ہیں کہ بندہ کرتا غلط کام ہے، اللہ کے راستے سے رکنے اور روکنے والے کام کر رہا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ سیدھے راستے پہ ہے۔ یہ سب سے زیادہ ڈینجرس پوزیشن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن حبان میں حضرت جابر سے روایت کی، آپ نے فرمایا قرآن مجید سفارش کرے گا، اس کی سفارش قبول کی جائے گی، یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کرے گا اور اپنی بات منوا لے گا۔ یعنی اگر آج ہم اس کے ساتھ اپنا ساتھ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو کل یہ ایسا شافع ہے جو ہمیں چھوڑے گا نہیں، ہمیں بخشوا کے چھوڑے گا اور اپنی بات منوا لے گا۔ آپ نے فرمایا جس نے قرآن کو اپنا پیشوا بنایا، اپنا راہبر بنایا، یہ اسے جنت میں لے کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ اور فرمایا جس نے اسے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، یعنی اس کو اگنور کیا، اس سے غفلت برتی، اس کا حق ادا نہ کیا، اسے یہ
جہنم میں لے کے جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ آج کی آیت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے ایک سفر اختیار کرنے کے لیے عزم مصمم کریں، پھر اس کے لیے کوشش کریں اور پھر اس کو پالیں، تو پھر ہمارا ایمان ویلڈ ہے۔ اور ہر وہ چیز جو دراصل اس کی ناشکری میں آتی ہے، اس کی ناقدری میں آتی ہے، اس کے انکار میں آتی ہے، چاہے وہ غفلت ہے، چاہے وہ شک ہے، چاہے وہ اس کے مطابق عمل نہ کرنا ہے، یا اس سے وہ کام نہ لینا ہے جس کام کے لیے یہ آیا ہے، ان سب سے ہم بچیں تاکہ ہم اس نقصان سے بچ سکیں کہ جس کی نشاندہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں کر دی ہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ کل وہ رسول کے جن سے ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے، قرآن کو چھوڑنے والوں کی شفاعت وہ بھی نہیں کریں گے۔ قرآن کہتا ہے وقال الرسول، اور کہیں گے رسول یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو قرآن کو تھامنے والے ہیں، اس کو اپنا ہادی اور اپنا راہبر اور اپنا رہنما بنانے والے ہیں، اور پھر اس کی رہنمائی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے ہمیں وہ زندگی دے جو اس کے ساتھ بسر ہو، اس کی ہدایت کے مطابق بسر ہو، اور ہمیں وہ موت دے جو اس کے راستے میں آئے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں وہ ایمان دے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو۔ آمین۔